حضور تاج الشریعہ اور حضور اشرف البہار حضرت علامہ مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ آپ کے سامنے چند نصیحت کے کلمات پیش کریں گے۔ قابل صد احترام سادات اعظام ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج ہم اور آپ ہمارے کرم فرما محسن صورت، محسن اہل سنت، خلیف حضور مفتی اعظم حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور فیضان اشرف الفقہاء سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیسے بلند کیا، کس طرح بلند کیا؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے، کہتے ہیں اتدری کیف رفع اللہ ذکرک، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جعلت ذکرک ذکری فمن ذکرک ذکرنی، کہ محبوب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا لیا، لہذا جس نے آپ کو یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا۔ اس کا اپوزٹ نہیں ہے کہ جس نے مجھے یاد کر لیا اس نے آپ کو یاد کر لیا۔ فمن ذکرنی، ذکرک یہ نہیں فرمایا، فرمایا فمن ذکرک ذکرنی، جس نے محبوب آپ کو یاد کیا۔ تو خالی یا اللہ کرنے والا دونوں کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، مگر جس نے ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیا تو اس نے اللہ کو بھی یاد کر لیا اور رسول اللہ کو بھی یاد کر لیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ضم الالہ اسم النبی مع اسمی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو، اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا ملایا کہ نماز میں، خطبے میں، تحیات میں اور یہاں تک کہ اذان اور تکبیر میں بھی جہاں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت ہے، وہاں محمد رسول اللہ کی رسالت کی بھی شہادت ہے۔ مؤذن جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ تو اب یہ ایسا ہے جیسے کہ اگر پورے 24 گھنٹے کوئی حضور کا ذکر نہ کرے تو بھی حضور کا ذکر ہوگا۔ کسی کے چرچے کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی یاد کریں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو یہ خصوصیت دی ہے کہ کوئی یاد کرے کہ نہ کرے، کوئی محفل سجائے کہ نہ سجائے۔ حضور اشرف الفقہاء کی یاد میں ہم نے محفل سجائی ہے، جب تذکرے کریں گے تو ہوں گے، مگر 24 گھنٹے میں پوری دنیا میں اذان کا نظام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا منٹ کہ جس میں اذان نہ ہوتی ہو، جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا ہو؟ تو ہم ذکر مصطفیٰ کریں تو اس سے حضور کا ذکر ہوگا ایسا نہیں ہے۔ اس لیے امام بوصیری فرماتے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، فرمایا میں حضور کی تعریف کر کے، حضور کے چرچے کر کے، حضور کی نعت بیان کر کے حضور کے ذکر کو بلند نہیں کر سکتا، وہ تو بلند ہی ہے، مگر اللہ نے حضور کے ذکر میں یہ تاثیر دی ہے کہ جو حضور کا ذکر کرتا ہے اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں، وہ بلند ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ انہی میں سے حضور اشرف الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ 45 سال ربیع النور شریف میں حضور کے چرچے بلند کیے، بولو کیے کہ نہیں کیے؟ حضور کی نعتیں بیان کی،
قرآن اور احادیث کی روشنی میں حضور کی عظمتیں بیان کی، حضور کی شانیں بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے آج وہ انعام عطا فرمایا کہ ان کے بھی چرچے ہو رہے ہیں، ان کے بھی ذکر بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت حضور اشرف الفقار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دی تھی، خصوصاً خطاب کی صلاحیت، ویسے تو بہت ساری صلاحیتیں تھیں، مفتی اعظم مہاراشٹر تھے، مگر جو خطاب کی جو صلاحیت تھی، اور ایسا خطاب جو غیروں کے بھی دل میں اتر جاتا تھا۔ حضرت پیر باپو اونا والے جو ہیں، جو نوساری تشریف لاتے تھے، میں نے ان کی زبان سے یہ 2020 کی فروری میں غالباً 14 یا 16 فروری کو میں نے خود سنا، حضور اشرف الفقار بھی تشریف فرما تھے نڈیاد کی سرزمین پر، کہا کہ میرا ایک جاننے والا یہ میں نے سنا تھا کہ بدل گیا ہے، جماعت کی طرف ڈھل گیا ہے، مگر پھر جب وہ آیا تو اب اس کے اندر چینجنگ تھی، سنیت اس کے اندر تھی۔ تو میں نے کہا یہ چینجنگ کیسے آئی؟ تو اس نے کہا اشرف الفقہا کی تقریر سنتا ہوں، حضرت کے بیان کو سنا، اس کے بعد سے میرے اندر یہ چینجنگ آئی ہے۔ یہ حضور اشرف الفقہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر جو صلاحیت اور خوبی آئی ہے، یہ سرکار حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند تقریر نہیں فرماتے تھے، مگر آپ حضور اشرف الفقہا کا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پتہ چلا کہ حضور مفتی اعظم ہند خطیب نہیں تھے، خطیب گر تھے، خطیب بناتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت علامہ مفتی عبدالرشید صاحب ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خط لکھا کہ حضور ہمارے پاس ایک نائب شیخ الحدیث کی جگہ ہے، آپ کسی کو بھیجیں۔ تو 1958 میں حضور مفتی اعظم ہند نے حضور اشرف الفقہا کو ناگپور بھیجا، اور حضرت مفتی عبدالرشید صاحب نے ناگپور سے جو شاخ تھی الجامعۃ العربیہ کی کامٹھی میں، تو وہاں آپ کو کامٹھی بھیج دیا۔ 1960 میں حضور اشرف الفقہا وہاں سے استعفیٰ دے کر کے پھر ناگپور آ گئے۔ جس دن آئے اسی دن حضور مفتی اعظم ہند بھی تشریف لائے تھے ناگپور۔ اب رات میں ملاقات کے لیے گئے، حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے پاس بٹھایا، اتنے میں کچھی مسجد کے جو ہے متولی جناب عبدالستار صاحب حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور آپ کے مرید جو ہمارے یہاں امام تھے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، لہذا آپ کوئی اچھا امام دیں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے حضور اشرف الفقہا کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ انہیں لے جائیں۔ تو وہ کہنے لگے حضرت یہ تقریر کر لیں گے؟ تو حضور مفتی اعظم ہند نے حضور اشرف الفقہا کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا حضور میں نے کبھی تقریر کی نہیں ہے، میں نے کبھی تقریر کی نہیں ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں جمعہ میں کوشش کرنا، ہو جائے گا، تقریر کرتے ہو جاؤ گے۔ کہا بس حضرت کے یہ الفاظ نے دل کو ایسی تسلی دی کہ بس دوسرے ہی دن وہ جمعرات تھی لے گئے، اور جمعہ کو اب وہ کچھی مسجد جو ہے وہ ہول سیل بازار میں پڑتی ہے، بہت بڑا مجمع تھا، زندگی کی پہلی تقریر کا جب مجمع دیکھا تو گھبراہٹ ہوئی، مگر جیسے ہی خطبہ پڑھا تو ایسا لگ رہا تھا پیچھے سے کسی نے ہاتھ دیا ہے، پیٹھ پر کسی کا ہاتھ ہے۔ وہ کس کا ہاتھ تھا؟ حضور مفتی اعظم ہند کا ہاتھ تھا۔ اور یاد رکھیں جب پیٹھ پر ہاتھ ہوتا ہے نا، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے پشت پناہ ہے غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو رضا تم کسی سے۔ جتنے مقابلے میں تھے اعلیٰ حضرت کے، ان سب کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ تھا، مگر اعلیٰ حضرت سب کے مقابلے کے لیے اس لیے کھڑے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے بغداد کے تاجدار کا ہاتھ تھا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں بس اب وہ تقریر کی اور پھر وہ سلسلہ چلا۔ 1961 میں حضور مفتی اعظم ہند پھر تشریف لائے، پھر وہی جمعرات کا دن رات میں متولی صاحب آئے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضرت کل جمعہ آپ ہماری مسجد میں جہاں حضرت خطیب تھے وہاں آپ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اب وہ مجمع حضور مفتی اعظم ہند کا نام سن کر کے ہزاروں کا مجمع لگ گیا، باہر تک بھیڑ۔ حضور اشرف الفقہا فرماتے ہیں اس وقت میں نے آدھا گھنٹہ تقریر کی حضور مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں۔ یہ پہلی تقریر تھی حضور مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں، اور ٹاپک تھا اولیاء کی عظمت و فضیلت۔
کہتے ہیں میں نے درمیان تقریر میں حضور اشرف الفقہ فرماتے ہیں کہ ایک جملہ کہا کہ ولی بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ پھر حضور مفتی اعظم ہند نے بعد میں اصلاح کی، کہا آپ اس طریقے سے نہ کہیں، ولی ولایت کسبی نہیں ہے، آپ اس طریقے سے کہیں کہ ولی ہونا آسان نہیں ہے اور یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، جسے اللہ ولایت عطا فرمائے، جسے اللہ ولایت، یہ انتخاب ربانی ہے۔ کیا ہے؟ آدمی گناہوں سے بچ کر کے نیکیاں کر کے پرہیزگار تو ہو سکتا ہے، مگر ولایت اللہ جسے عطا فرمائے۔ تو حضور اشرف الفقہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی باریک چیز کی اصلاح فرمائی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نبوت کو کسبی مانے محنت سے تو وہ کافر ہے، کوئی محنت سے نبی ہو سکتا، اور جو ولایت کو کسبی مانے وہ گمراہ ہے۔ اب یہ تو مفتی کی بھی نگاہ نہیں جا سکتی، مفتی اعظم ہند کی نگاہ جا سکتی ہے۔ تو کہنے لگے اسی وقت میں نے کچھ باتیں اولیاء کرام کے تعلق سے، ان کی قدرت کے تعلق سے یہ بھی کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو طاقتیں عطا فرمائی ہے، انہیں قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے رات میں اصلاح کی کہ آپ ان اپنی تقریر میں قرآن کی آیت سے بھی دلیل پیش کریں، اور اس میں پیش کریں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بولو سب سے زیادہ حضور اشرف الفقہ کی تقریر میں نے سب سے زیادہ اس آیت پر گفتگو سنی ہے، بولو سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، اور یہ انتخاب کرنے والے حضور مفتی اعظم ہند۔ اور پھر اس میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی نے ہمیں سننے کی طاقت دی، آنکھ میں طاقت دیکھنے کی کس نے دی؟ اللہ چاہے تو طاقت دے، اللہ چاہے تو لے لے، ہر چیز میں وہ چاہے تو ابابل سے بھی ہاتھی والوں کے لشکر کو ہلا کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنے ولیوں کو بھی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بندہ قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر۔ کیا کہا؟ بندہ قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن و ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ تو یہ جو قدرت ہے وہ قدرت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بڑی حدیث مشہور ہے، خالی ایک جز سناتا ہوں۔ فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان کی طاقت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو آج حضور اشرف الفقہ سنیں، ان کی دعائیں قبول ہوں، زبان میں تاثیر ہو، وہ سب اس لیے کہ وہ طاقت اللہ کی، وہ کس کی دی ہوئی ہے طاقت؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے مثنوی کا یہ شعر بھی حضور اشرف الفقہ نے پیش کیا کہ اولیاء را ہس قدرت از الہ، تیر جستہ باز گرداند ذرا۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کو ایسی قدرت عطا فرماتا ہے، مشہور ہے کہ تیر کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں جاتا، مگر اللہ ولیوں کو ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ ولی کی نگاہ ہو جائے تو کمان سے نکلنے والا تیر بھی واپس ہو جاتا ہے۔ اب تو دراجی کے بغل میں قلعہ شریف دیکھے ہی ہیں، تو حضرت سراجی شاہ باور رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو چلایا تھا پجاری نے تیر، آپ نے نگاہ کی تھی وہ واپس گیا تھا۔ تو یہ اولیاء کرام کو جو طاقت ہے۔ پھر 1972 میں حضور اشرف الفقہ فرماتے ہیں، مجھے آپ اشارہ کر دیجئے گا، ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آئندہ آج مغرب بعد بھی پروگرام ہے، وہاں سننے کے لیے آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ بس ایک آخری بات کر دوں کہ اولیاء کرام کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ حضور اشرف الفقہ جب تشریف لے گئے آندھرا پردیش میں ارونی گاؤں میں، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے، دکھاڑ ہے، اور کئی ہم نے کوششیں کر لی ہیں، دعائیں کر لی۔ ادھر حضور اشرف الفقہ نے دعا کی، ادھر 2 دن سے مسلسل بارش شروع ہوئی۔
پھر تو ارونی میں مشہور ہو گئے، حضور اشرف الفقہاء کے بڑے چہیتے مرید تھے فاروق صاحب، ابھی بھی ہیں۔ تو فاروق صاحب رضوی مجیبی جو ہے، جب بھی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بارش کا مسئلہ ہوتا میں حضرت کو فون کرتا اور فون میں دعا کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ بارش برساتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔